you believe that the recent election was free and fair? Sir, we have never used the term free and fair in the characterization of this election. To what level, then, would you say interference happened? Sir, we have expressed, and I've said this multiple times today, serious concerns about the pre-election environment, violence that occurred, terrorism and political violence. We have expressed concern about the failure to register individual candidates and political parties, the mass arrests of those in opposition, the shutdown of. We as foreign partners aren't going to be able to change Pakistan. Who will change Pakistan? Pakistani people will. And we see that very strong desire of women across Pakistan to be heard, to be represented, and to have their rights respected by the institutions of government as well as by the rest of society. I see great victories in Pakistan every day. There have, as I mentioned, double the number of women elected to this parliament. And do you see that as a positive moment that will actually give hope and perhaps achieve new things for women in Pakistan? I see the emergence of female leaders in Pakistan at every level as being the examples that will lead their society forward. You are entirely right. At the village level in Pakistan, lives for women are incredibly difficult. I see more women today in senior positions in business. I see them on the high court. I see them in parliament. I see them as ministers. Honestly, some days Pakistanis are doing better than Americans on some of these questions. It is a struggle for all of us, but I do credit the very brave women and young girls who are leading this path in Pakistan. And I think as foreign partners, we need to put our resources, our public statements, and our activism behind Pakistani female leaders. And can you give us some idea of the percentage of participation of Pakistani women in the economy? And are there hurdles to greater participation, and is there anything we can do to encourage greater participation? Well, one of the real issues for every business in Pakistan, but particularly for women-owned businesses, is access to financing. And so one of the things that I've seen over the course of my career, and particularly in Pakistan, is the emergence of these microfinance projects, because largely women-owned businesses are not the massive textile mills or the steel plants. They're small businesses. They're businesses run out of homes or small shops in local communities. If women have access to that financing, women will succeed in business. USAID, the EU, the United Kingdom, Japan, Australia, many of Pakistan's donor friends are investing in those types of businesses, while the PRC and other countries are investing in literally roads to nowhere that bleed the Pakistani people of their resources year after year. So we've certainly talked about giving women access to more financial opportunities in this committee. I hope we will continue to do that in the future. Because you've mentioned China, let me walk into this question with the little time I have left. Pakistan faces a grave challenge, has faced grave challenges in recent years from flooding, from indebtedness to creditors like China. What more can we do to counterbalance what China is doing and the debt that they're helping create in Pakistan? We can compete. Where we fail overseas, we are not present. Where we compete, we always win because we have a better offer. We offer private sector-led investment for profit-making enterprises that benefit local people and not just the lender countries. Thank you. My time has expired. I yield back. Thank you very much, Congresswoman Kathy Manning of North Carolina. We'll be proceeding to Congressman Mike Lawler in 1 second. And, even before, I want to thank you for pointing out the different allies working with Pakistan, and one that you left out, which is so significant, and that is South Korea. To go from ashes 60 years ago to be one of the wealthiest countries on earth is an example throughout the Indo-Pacific and the South Asia
of achieving a per capita income of $44,000 for each citizen. Who would ever imagine? And I know that Korea has been vitally interested in developing economic ties with the people of Pakistan. His recent remarks that our country uses its levers to ensure that democracy is upheld. That's also why I'm proud to co-sponsor House Resolution 901. This resolution reaffirms the House of Representatives' strong support for democracy in Pakistan and urges the government of Pakistan to uphold democracy and protect fundamental rights. But as we look more broadly at human rights in Pakistan, the State Department, your agency's most recent human rights report highlighted significant human rights challenges in Pakistan, including restrictions on freedom of expression and freedom of the press. Credible threats of violence, harassment, abductions, and killings by security forces, political parties, and other groups have led citizens and journalists to self-censor their speech for their own safety. The State Department found that the Pakistani government's failure to investigate and prosecute attacks on free speech and the press have effectively led to restrictions on free speech and the press in a very dramatic way. Really what I want to hear is how can and how will the United States work with the Pakistani government to support meaningful change to promote freedom of speech and freedom of the press? Sir, I have the pleasure and responsibility of reading the Pakistani media on a daily basis. And I will confirm what is in our human rights report is there is both self-censorship and occasionally active censorship in Pakistan today. At the same time, what I read in the Pakistani press is a cacophony of voices. There is actually competition in the media with respect to things that are said and not said, as well as in social media. And so one of the most damaging things that we see today are restrictions on social media, because like the rest of the world, Pakistanis are getting a lot of their news and information through the internet. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ خاور یوسف کے ساتھ امریکہ سے، جس میں پاکستان کے نامور کالمز نگار، دانشور، قانون ساز اور صحافت کی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جو کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک ویڈیو مناظر فرمائی جس میں امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ سے نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو سازشی، تھیوری، جھوٹ اور مکمل جھوٹ قرار دیا ہے، اور وہ سفارتکار ہیں جن کا امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید کو مبینہ طور پر انتباہ جو ہے اسلام آباد میں پاکستان کے سفیر کی جانب سے بھیجے گئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نیوز بریفنگ کے دوران پاکستان اور امریکہ دونوں کے صحافیوں کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے۔ محکمہ ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسلسل ریجیکٹ کرتا رہا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی کے سامنے انتخابات کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کا جائزہ اور امریکہ پاکستان تعاون کے عنوان سے ہونے والے سماعت کے دوران لو سے ان الزامات اور ان کے تجربے کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ اس کے بارے میں لو نے کہا کہ میں نے اس نقطے پر بہت واضح ہونا چاہتا ہوں، یہ الزامات، یہ سازشی نظریہ ایک جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں نے اس سے متعلق پریس رپورٹنگ کا جائزہ لیا ہے جسے پاکستان میں سائفر کہا جاتا ہے۔ یہاں سفارت خانے سے مبینہ طور پر لیک ہونے والی سفارتی کیبل کو یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ سائفر کہا جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ کسی بھی موقع پر وہ امریکی حکومت یا مجھ پر ذاتی طور پر عمران خان کے خلاف الزامات کرنے کا الزام نہیں لگتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں موجود دوسرے شخص جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے نے بھی اپنی حکومت کے سامنے گواہی دی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ لو نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کی خود مختاری اور پاکستانی قوم کی جمہوری اصول کے ذریعے
اپنے رہنما کا انتخاب کرنے کے اصول کا احترام کرتا ہے. اس کے جواب کا جو احترام ہے ان کے ریمارکس کے خلاف ہنگامہ آرائی سے ہوا جنہوں نے جھوٹ قرار دیا. یہ ایک 2-3-4 پاکستانی پی ٹی آئی کے کارکن جو اس حال میں موجود تھے. بظاہر جو ہے ہم بھی امریکہ میں یہاں پہ ہوتے ہیں جو وائٹ لیڈیز کو وہاں پہ شو کیا گیا یا پیش کیا گیا. مور ساؤنڈز لائک they were paid, اور ان کو اس بات کی ترکیب دی گئی تھی, ان کو سکھا دیا گیا تھا. کیونکہ یہاں پہ جو پاکستانی پی ٹی آئی کے جو ہے شہباز گل کی اور معید پیرزادہ کی سربراہی میں ان کی قیادت کے اندر جو کام کر رہے ہیں, انہوں نے ایک حال کے اندر ہنگامہ آرائی برپا کرنے کی کوشش کی جنہوں نے نعرے لگائے کہ جھوٹ قرار دیا. برکف ان کو پولیس کے ذریعے یا جو بھی اہلکار تھے یا سیکیورٹی تھی ان کے ذریعے 2-3 وہ لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا. یہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی. گزشتہ 2 سالوں میں ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی وجہ سے انہیں اور ان کے اہل خانہ کو باقاعدگی سے جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ قبولیت کی ایک لائن موجود ہے اور میرے خیال میں بعض اوقات آزادی اظہار پر تشدد کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. ایک اور امریکی قانون دان نے لو سے سوال کیا کہ کیا امریکہ نے عمران خان کے دورہ روس کے بعد انہیں اقتدار سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا, جس پر لو نے نفی میں جواب دیا. لو سے پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں ان کے مبینہ کردار کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا, جس پر انہوں نے کہا میں اس عمل میں بالکل شامل نہیں تھا اور نہ ہی کوئی امریکی تھا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس میں خلل جو آیا ہے, جو پاکستان میں اس کی سروسز کو بند ہے, ان کے بارے میں جو ہے لو نے پریس کی آزادی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی سے متعلق مسائل کے بارے میں پوچھا گیا, جس پر انہوں نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ نقصان زدہ چیزوں میں سے ایک سوشل میڈیا پر پابندی ہے. جب انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا ہے یا اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے جیسے کہ کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے, تو یہ پاکستانیوں کو اس قسم کی معلومات حاصل کرنے سے روکنا ہے, جس کے مستحق ہے ہم ان مسائل کے بارے میں اعلیٰ سطح پر پاکستانی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں. جیل میں 9 مئی کے مظاہرین اور عمران خان کا علاج. بریڈ شرمن نے لو سے سینکڑوں امریکی شہریوں کے بارے میں سوال کیا جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے اور وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتے. انہوں نے لو سے پوچھا کہ کیا امریکہ میں انہیں باہر نکالنے کے لیے کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے, جبکہ ان پر جرائم کا الزام بھی نہیں لگایا گیا تھا. اس کے جواب میں لو نے کہا کہ ہاں وہاں پہ قانون موجود ہے, لیکن شرمن کی برطرفی سے پہلے امریکہ اس معاملے کو آگے بڑھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اعلیٰ جنرلوں کو امریکہ کا دورہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں جب امریکی شہری پاکستان نہیں چھوڑ سکتے. برکف ہم مزید بھی اس بارے میں بات چیت جو ہے وہ کرتے رہیں گے, لیکن آج ہمیں اسی بھی ہم نے تبصرہ لینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ایڈمل جاوید اقبال صاحب نے. آپ ان سے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے خاور صاحب سنا آپ کے ریمارکس بھی, اور میں نے ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ بھی سنی. دیکھیے یہ یعنی یہ عمران خان اور اس کے حوالی تو گھٹیا ہیں ہی, لیکن جو پاکستانی بنتے ہیں ہمدرد یہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے, وہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور ان سے بھی زیادہ گھٹیا امریکہ اور اس کی جو حکومت اور وہ امریکن لوگ ہیں. کیونکہ خود امریکن لوگ جو ہیں کیا یہی کاروائیاں, دیکھیے اول تو یہ ہوا نہیں, اول تو یہ ہے میں تبصرہ کرتا ہوں ان کی ہیئرنگ پہ کہ یہ اتنی گھٹیا لوگ ہیں امریکن کہ غزہ میں 30,000 لوگ ہیں اور یہ انسانیت کے دعوے دار بنتے ہیں. ان سے بڑا بغیرت اور انسانیت کش قوم اور کون سی ہو سکتی ہے؟
یہ جو ہیں اتنے گھٹیا اور یعنی انسانیت کچھ لوگ ہیں، اور پھر یہ بے غیرتی کے ساتھ انہوں نے جو کالوں کے ساتھ سلوک رکھا، جس طرح انہوں نے ان کو بھر کے لائے، اور اس کے بعد آج جو غزہ میں یہ ایٹم یہ جو ہے یعنی جاپان کی طرح ایٹم بم تو نہیں مارا انہوں نے، شاید نیکسٹ ڈور اسرائیل ہے، لیکن انہوں نے اپنے جو ویپن ہیں وہ فلسطینی بچوں کے بھیجے اڑانے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کس منہ سے یہ جو ہے یہ کسی کے اوپر الزام دینے کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں خود امریکہ رہ کے آیا ہوں، اور یہ میں بتا دوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر عمران خان کو کچھ ووٹ پڑے تو اس سے زیادہ جو باقی لوگوں نے دوسری پارٹیوں کو نہیں دیے۔ اگر کیا یہ دھاندلی ہوئی ہے تو خالی مدری ہوئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آزادی رائے ان کے لیے ان کی ماں ہوگی، لیکن انہوں نے کیا اپنا دین جو ہے یا ان کی جو فلسفی ہے، اگر یہ مذہب سے آزاد ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ آج یوکرین کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، آج اسرائیل کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اکنامک انٹرسٹ ہے۔ تو یہ بکواس ہے، ان کے نام نہاد جمہوریت اور نام نہاد انسانیت بکواس ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ جو آپ کا امریکا کا عمران خان ہے وہ ٹرمپ ہے، امریکا کا عمران خان ٹرمپ ہے، اور آپ لوگ اتنے بغیرت ہو سارے کہ آپ اس کو نہیں روک سکتے تو ہم کیسے کریں؟ وہ چند آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے دیکھیے یہ میٹھی میٹھی باتیں چھوڑیں، مجھے بتائیے کہ کیا آج امریکہ سے بڑا بغیرت ملک کوئی اور ہو سکتا ہے جو کہ انسانیت میں 2024 میں جو ہے غزہ میں جو جس طرح کے بچوں کو بھوک کے تڑپتے ہوئے بچوں پر بمباری کر رہا ہے، یہ اس کی ہیئرنگ کو نہیں کرتے آپ؟ بے شرم بغیرت لوگ، محیط بھی زیادہ ہو یا اور حرام زیادہ ہو کوئی، یہ اس کی ہیئرنگ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ اس کے اوپر ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک سینس ہونی چاہیے۔ پھر ان کے تمہارے جو ہے مائیں اپنی لٹا دی ہیں انہوں نے امریکنوں کے آگے، یہ باتیں کرتے ہیں ڈونلڈ لو کی، یہ پردے درجے کے گھٹیا لوگ، اور یہ پاکستانی جو قادیانی ہیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو کروڑوں ڈالر جو ہیں اس پہ سپینڈ کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان جو پردے درجے کا زانی، گھٹیا، بدکار، حرامی بیٹی کا باپ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کی کانگریس اس کو برداشت کرتی؟ کیا جو ہے آپ مجھے بتائیے نا کہ کیا ہلری کلنٹن جو ہے اس سے پوچھو ذرا، کیا بل کلنٹن کو برداشت کیا تھا مونیکا لیونسکی کی کیس میں؟ بے شرم لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں، یہ ڈبل شہریت ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے دیکھیے کوئی ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو غلاموں کی طرح کٹہرے میں نہیں کھڑا کرتا، کوئی شہری اس کو اپنے ملک کو، اگر آپ کو پاکستانیوں کو پاکستان سے محبت ہو تو وہ اپنے ملک کو یہ حرامزادو تم تو غلام ہو، ہمیں کیوں غلام بنا رہے ہو؟ یہ بغیرت پاکستانی ہے، یہ بغیرت ہیں خاور، بالکل درست بات ہے سر، یہ بغیرت ہیں، کیونکہ جو پاکستانی جو ہیں، جو اگر واقعی کو پاکستانی ہوتا، کوئی پاکستانی نہیں ہے امریکہ میں، کیونکہ اگر کوئی ہوتا تو اس ہیئرنگ کے خلاف بھی کھڑے ہو کے بولتے۔ میرا کنیکشن کٹ گیا ہے آپ سے۔ نہیں جنید صاحب آپ تھوڑی دیر جاری رکھیں ذرا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی ہو، میں کچھ کھانے کے لیے لے لوں چونکہ یہ ڈراپ ہو گئی ہے، الارم میرا بج رہا ہے، تو 2 منٹ کے لیے آپ ذرا کیری آن کریں، میں ابھی آپ کو جوائن کر دوں۔ اوکے جی، یہ جو ہیں یہ پاکستانی جو ہیں
امریکہ میں پاکستانی کوئی نہیں ہے, سب حرامی ہیں, کیونکہ اگر کوئی پاکستانی ہوتا تو اس ہیرنگ کے خلاف بھی کھڑا ہوتا. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہیرنگ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے, جو پاکستانی ایک اس کو بدکار کو, زانی کو, حرامی بیٹی کے باپ کے عشق میں مبتلا ہیں, صرف وہ لوگ جو ہیں وہ مرے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اگر ان میں کوئی کھڑا ہوتا اور اس کے ہیرنگ کے خلاف کھڑا ہوتا, ایک بھی کھڑا ہو جاتا, تو یہ جو ہیں یہ سارے حرامی اور سارے بغیرت اور سارے بےایمان اور غدار پاکستانی ہیں جو امریکہ میں ہیں. اور یہ میں یعنی کہ آپ بتائیے کہ جب آپ کے معاشرے میں انسانیت کا یہ لیول ہو کہ آج 2024 میں جب آپ پرندوں, چرندوں اور ایون درختوں کا حق دے رہے ہیں, تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے میزائل اور آپ کا پیسہ اور آپ کی فنڈنگ جو ہے وہ غزہ میں کیا حال کر رہی ہے, انسانیت کا کیا حال کر رہی ہے, بچوں کو کیسے ذبح کر رہے ہو, نظر نہیں آتا؟ یہ شرم آنی چاہیے ڈونلڈ لو کو بھی, اور ڈونلڈ لو کو کانگریس ہیئرنگ والوں کو بے شرم ہے وہ. They themselves are responsible. They are the most despicable people on earth. The American nation is the most despicable nation on earth, which is involved in the genocide of Palestinians in the present day time. And they are talking of our rights. I don't want to use the word, but shame on them, and shame on Americans, and shame on those American values who are just funding genocide of Palestinian children and women just because they love Israel, and they love that in the name of free speech and in the name of democracy they are killing innocent children. They have shame on your Congress, American. Shame on your Congress, and shame on you that you have time to listen to the rubbish of PTI and have no time to listen to the plight of Palestinian children. Shame on you. You are shameless nation. You are third-class nation. You are the worst nation created on earth by any yardstick. You are the worst nation. You are yourself, you see, anti-humanity. And you are talking about values, and you are talking about freedom of speech. Give this freedom of speech. And let what happened? Let Bill Clinton, why he was removed? You cannot tolerate in your society a characterless man, and you are trying to defend a characterless and thoroughbred, corrupt, morally corrupt, intellectually corrupt, and financially corrupt Imran Khan. Who is known playboy, who is father of an illegitimate daughter, who has been involved in Epstein file, enjoying sex with underage girls. You people are worst creation on earth. You should be ashamed of it. Both, those who are Pakistani Americans and the American Americans. You should be ashamed of yourself. You are not worth even talking to. You are not worth talking to. You are most despicable nation on earth. That's true. You are mirasis of Gora. Yes. The Gora is you are mirasis of Gora. You have sold your deen iman. You consider just saying that I believe in Allah and praying as iman.
this nation is so terrible that it has no bloody morality. For them, they cannot tolerate, even Bill Clinton. And now for other nations, they want that they should tolerate a playboy and, father of illegitimate daughters. Yeah. And they are talking about morality and democracy and freedom of speech. These are the worst corrupt nation on earth. That here in year 2024, the Americans and their pithus, they are, the pithu Pakistani who are living there for a bread. There is no Pakistani in America. All are SOBs. If had there been a single Pakistani, they would have stood against this hearing. इसके अलावा जी जनरल साहब उन्होंने जो है दहशतगर्द ग्रुपों की जानब से पुलिस और सियासतदान और सियासी इज्तिमा पर हमलों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें खास तौर पर इंतखाबात से पहले के हफ्तों में होने वाली इंतखाबी ज्यादतियों और तशद्दुद I am not, Khawar Sahab, interested what they say. They are not my Allah. These sons, they are corrupt people, corrupt nation. The Congress people are corrupt, morally, intellectually corrupt. They are supporting for the nation leader just because he is their pimp. He is their pimp. They are protecting him. There should be no doubt that shame on shame. No, I am not pampered by any good word. What good word can come from the filth? The American Congress is a filth dump who are, sitting there and witnessing the, genocide of Palestinians. It's not Congress. A U.S. Congress is a filth depot. So am I interested to hear what they say? No, nobody is interested actually. If you look at into that, the crime they are committed in the world, especially with the Palestinian people. And what about, I told in 2016, before that when Trump came for the first time, that we also have a Trump. We have Trump in the name, his name is Imran Khan. No, I was just wondering the peoples who are there in that, and they were, chanting the slogans about Imran Khan and democracy. They are all pimps. They are Qadianis. They are Qadianis. There were white peoples there. One lady, one guy was there, and he was chanting slogans about democracy in Pakistan and the leader of Imran Khan. Why he would be very concerned about Imran Khan? Imran Khan is in Pakistan, he's in America, she is in American. So it was just paid program. He is a bitch. That American ladies, they are a bitch. They are themselves pigs because they are not worried about the biggest thing, no matter what country, what religion, what race you belong to. There is yardstick for children and, for ladies. There is a yardstick for human beings. And they are, absolutely involved in clearly in genocide of Palestinians. And they have the cheeks to talk about other countries. They are worse than bitches. They are, worse than animals. They are teaching lessons to others. The thing is, I consider that American peoples are most, idiots. That thing is that I don't consider their election to be fair. Their own Trump, they did not consider their election to be fair. So should we say that other people should interfere in that? I'm surprised at the people who are making comments. Oh, they said this thing. They said this is good in Pakistan. My bloody foot. They are shameless, absolutely, they are ruthless
involved in the extinction and the genocide of the people, and they are talking of human values. They are talking of democracy. Have they abandoned Zionism? You know, the president of this country, this filth depot, comes and say, I am Zionist. Shame on you. Shame on Congress. Shame on your president who says I am a Zionist. He takes pride in saying that he is a Zionist. Trump takes pride in saying, haven't you heard what he used to say about women? You are shameless bunch of people using your filthy money. What respect do I have? جوزف جو ایکٹ تھا عمران خان کا سائبر کیس میں اور وہ لہرا کے اپنی عوام کو اپنی پبلک کو ایکیوز کیا امریکن حکومت کو یا اس کو سیکرٹری خارجہ جو بھی تھا اسسٹنٹ ڈونلڈ لو اور اس نے اس کو میرا مطلب سراسر اس کو جھوٹ کا پلندہ تیار کیا تھا. تو میں خبر آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو پتہ تھا. دیکھیے جو خیبر پختونخوا میں ہوا, جو بات نہیں کرتے ہیں, گن پوائنٹ کے اوپر ٹھپے لگائے گئے. ابھی آپ امین گنڈا پور کی بکواس نہیں سنتے ہو؟ سن رہے ہیں جی, سن رہے ہیں. تو پھر کیا بات کر رہے ہیں آپ میں؟ کیوں نہیں جرأت کہ یہ بکواس ہے؟ آپ بولے نا ذرا یہاں بیٹھ کے میں کتنے دن ٹھہرنے دیتے ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ ان کی کہاں جاتی ہے. پھر ذرا آپ بولیں کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ بدکار, یہ ذرا بولیں آفیشلی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ پمپ ہیں, یہ قادیانیوں کا پیڈ لوگ ہیں. یہ عمران خان کا جو یہاں اس نے کرپشن کی, آپ کو ایپسٹین فائلز کی نہیں پتا؟ دیٹ آئلینڈ پہ جا کے یہ جو ہے بدماشی کرتے تھے انڈر ایج گرلز, جس میں عمران خان and his father-in-law was involved. And Wasim Akram has given evidence against that. That yes, he also went into that island. If there is any Pakistani in USA, they would have the courage to counter there, and they would also ask the Congress to have hearing on these things. Would they tolerate? If their president name is there in Epstein file, but sir, you are talking rubbish. You are talking rubbish, khawar. There is no Pakistani in USA. Absolutely, I agree with you though. I'm not saying that there is any muhibbe watan Pakistani yahan pe maujood hai apni Pakistan ko jo badnaam. They are all shameless, begharat Pakistani, those who are selling their mothers, selling their deen, and standing mum when a morally, intellectually, and financially corrupt person, a Congress hearing is being held to discuss if he has been hurt. They are shameless. They are begharat Pakistani who are there earning these dollars. They have sold their deen, iman, and conscience. Okay ji, Allah Hafiz. جنید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے قیمتی وقت نکالا. I know that you have to be. Again, the thing is, however, the thing is that can the Americans pay back their elders who came here as pilgrims, who came to West, after fighting every odd from Red Indians to each other, they had a civil war. Can they forget that? Can they pay back? I personally witnessed partition. I came from East Punjab. Over 2 million East Punjabis were killed. 70,000 women were raped. And now you are talking that we should listen to these badmash like Imran Khan, Gandapur, and all this rubbish.
And these Pakistani, in the name of, social media, in the name of democracy and so-called azadi-e-sahafat, why did I migrate from there? Was it for the sake of azadi-e-sahafat or for my deen? Yeah, that's true. These sons of bitches like Moise Pirzada and that Haramzada. There are many Haramzadas and Pirzada in Pakistan. Yeah, that's true. That's true. I agree with you. جی جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ نے کہیں بھی جانا بھی ہے، آپ نے Thank you very much. Very kind. اللہ حافظ. God bless you. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے جنرل صاحب، کچھ غصے میں نظر آ رہے تھے آج، چونکہ یہ باتیں تو صحیح ہیں ان کی، جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا تو وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ادھر ادھر الجھتے جا رہے ہیں. لیکن بات تو وہی ہے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو جو ہے انتخابات کے مثبت جو ہے وہ پہلو کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ تشدد کے خطرات کے باوجود جو ہے 60 ملین سے زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا، جن میں سے جو ہے 21 ملین سے زیادہ خواتین بھی شامل ہیں. رائے دہندگان نے 2018 کے مقابلے میں 50% زیادہ خواتین کو جو ہے وہ اہمیت اور ان کو پارلیمنٹ کے لیے منتخب کیا ہے. خواتین امیدواروں کی ریکارڈنگ تعداد کے علاوہ مذہبی اور اقلیتی گروپوں کے ارکان اور نوجوانوں کی بھی جو ہے ایک ریکارڈ تعداد جو ہے پارلیمنٹ کی نشست کے لیے مقابلہ کر رہی تھی. انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستانیوں کے پاس انتخابات جو ہیں، کیونکہ متعدد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے نشستیں جیتی، جبکہ 3 مختلف جماعتیں چاروں صوبوں کی قیادت کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے شراکت دار کی حیثیت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ کام شفاف اور مکمل طور پر کیا جانا چاہیے اور اس سے بے ضابطگیوں کے ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک ایسا عمل دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے ایسا ہو رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہزاروں درخواستوں کی چھان بین کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے تشکیل دی ہے، جس میں انہیں چیزوں کے بارے میں شکایت کی گئی ہے جو ہم نے بیان میں کی گئی ہے. اور اس کا اصولی طور پہ یہ ہے کہ حل بھی یہی ہے کہ ٹریبونل جو الیکشن کی کمپلینٹس ہے اس میں جا کے کریں. اور جیسے کہ جنرل صاحب فرما بھی رہے تھے کہ جو اس وقت سچویشن بنائی جا رہی ہے ایک پاکستان کے اندر، اور جو ایٹیٹیوڈ جو ہے وزیر اعلیٰ KPK کا ہے اور وہ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ملک کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے. اس کو پچھلے دنوں میاں شہباز شریف نے اس کو کول آف کرنے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ گئے بھی، ملاقات بھی اچھی رہی، لیکن اس کے 2 دن کے بعد وہ ان کی جو ٹون جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ہے کہ 5000 سے زیادہ جو آزادی انتخابی مبصرین میدان میں موجود تھے، ان کی تنظیموں کا نتیجہ یہ تھا کہ انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مناسب تھا، منظم تھا، جبکہ نتائج مرتب کرنے میں کچھ بے ضابطگیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. امریکی نمائندے جو تھے ڈین فلپس کی جانب سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انتخابات میں مداخلت اور فراڈ کے دعووں کی مکمل تحقیقات کے بارے میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں لو نے وضاحت کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ECP انتخابی بے ضابطگیوں کے بارے میں امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کی شکایت سننے کا آئینی طور پر ذمہ دار ہے. تو یہ تھی مور لیس جو ان کی تھی، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی کہ وہ انہوں نے جو عمران خان صاحب ہے ان کو جھوٹا اس بارے میں قرار دیا گیا ہے. انہوں نے اس ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ لو نے یہ ضرور کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کے موجودہ تعلقات کو شک کی نظر دیکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سب سے بڑا خطرہ افغانستان سے ہے. طالبان جو ہیں کہ ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات وہی جو امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بہت تناؤ اور مشکل ہے
لو نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے طالبان کے طرز عمل کو تشکیل دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بہت اہم بات چیت کی ہے اور وہ اپنے وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری کریں گے۔ امریکہ میں جو ہے سکھ علیحدگی پسندیوں کے قتل کی بھارتی سازش جو تھی، اس کے متعلق لو سے امریکی سرزمین پر ایک سکھ مخالف کو قتل کرنے کے مبینہ بھارتی کوشش کی تحقیقات کے بعد کسی بھی پابندی کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی انتظامیہ نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور ہندوستان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اس کو اٹھایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ہندوستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کا احتساب کرے جو خوفناک جرم کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، کہتے ہیں کہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے تیزی سے اور شفاف طریقے سے جو کام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو تھی مورلیس آج کی جو آپ کے ساتھ تھی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جو ڈانا لو جو اس کے بارے میں جو سوالات اٹھے تھے یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ پیش ہوئے تھے، اور جس میں بدمزگی کا جو ہے چند جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے، بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ they were the paid off، اور جس بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اس کو جھوٹا قرار دیا تھے، گورنمنٹ آفیشیل why he should do it۔ تو برکف یہ ہے کہ پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے کام کریں۔ آپ پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کا آپ کا وقار ہونا چاہیے، آپ کے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے، اور اس طرح کی جذباتی اور سیاسی باتیں جو ہیں، یہ آپ اپنے ملک کے اندر تو سیاسی ہر قسم کی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ باہر ہوتے ہیں، آپ پاکستان کی سفیر ہوتے ہیں، یو آر ریپریزینٹنگ پاکستان، اور اس طرح کی حرکات جو ہے پاکستان کا نام جو ہے وہ پورا کرتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم نے کہا رمضان ہے، تھوڑا سا آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے، ہمارے پروگرام کو لائک بھی کیجیے، دوستوں کو بھی بتائیں، فیملی کو بتائیں اور سبسکرائب کروائیں، اور اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔